میرا نام مبشر لقمان ہے اور جو خبریں تھیں آج کی وہ ہو گئیں بیک فٹ پہ اور اصل خبر جو ہے وہ آ گئی سامنے تقریباً 8 سوا 8 بجے قریب آج وہ سامنے آ گئی۔ حامد خان بہت مشہور وکیل ہیں پاکستان کے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے روح رواں بھی رہ چکے ہیں اور ان کے نام پہ ان کا پینل جو ہے ہر سال سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی لڑتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ فورس ہیں وہ پاکستان کی وکلا برادری میں اور رسپیکٹیبل نام ہے۔ حامد خان بہت عرصے تک کئی سالوں تک عمران خان کے وکیل بھی رہے اور مجھے نہیں پتا آج ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ تحریک انصاف سے رہی ہے۔ اب آج کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے حامد خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے ہو چکا تھا اور ججز نے کو بتا دیا گیا، پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اینڈ میں ان ججز نے وہ فیصلہ دے دیا ان کو نااہل کر کے۔ بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کرپٹ ہیں، بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے فیصلے کوئی اور لکھ کر دیتا ہے ان کو، بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں حکومت کو اڑایا گیا۔ اب اگر یہ سارے الزامات صحیح ہیں، کیونکہ یہ ہوش ربا الزامات ہیں، ایک جمہوری حکومت کو اڑانا، غیر قانونی طور پہ اڑانا اور پھر اس کے اوپر پابندیاں لگانا، اس پہ قدغن لگانا، اس شخص کو جیل میں کر دینا، اس کے گھر والوں کو جیل میں کر دینا، جو ہے سب کچھ کر دینا، تو یہ کون کون جج اس میں ذمہ دار ہیں اور ان کے ساتھ اور کون کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا اس کی کبھی اس ملک میں تحقیق ہوگی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ اگر اس طرح سے تحقیق ہونا شروع ہو جائے اور یعنی کلپریٹس کو سزا ملنا شروع ہو جائے تو یہ ملک ٹھیک نہ ہو جائے۔ اگر اس میں 5 بھی کلپریٹس کو یا لوٹنے والوں کو، پیسہ کھانے والوں کو، غلط فیصلہ کرنے والوں کو اگر سزا مل جائے تو یہ ملک تو سنگاپور بن جائے گا، 2 سال میں سنگاپور بن جائے گا، بلکہ پھر یہ پتہ نہیں کتنوں سے آگے بھی نکل جائے گا جا کے، پر ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہمارے ججز اتنے کرپٹ ہیں؟ کیا ہمارے ججز اتنے نااہل ہیں؟ کیا ہمارے ججز دوسروں کے دیے ہوئے فیصلے سناتے ہیں؟ کیا ہمارے ججز آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ آئے ہوئے حکمرانوں کو گھر بھیج دیتے ہیں بغیر وجہ کے جواز نکال کے، چاہے وہ اقامے کا جواز ہو، چاہے وہ کرپشن کی بات ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کے بعد ان کو تمام مراد بھی ملتی رہتی ہیں، ساری عمر وہ مراد ملتی ہیں جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا اور جو لوگوں کو بڑا ناگوار بھی گزرا تھا۔ لیکن کیا ان ججز کا کبھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عابد زبیری صاحب السلام علیکم۔ ہاں جی مبشر بھائی، آپ مجھے آج ویسے ڈپریس لگ رہے ہیں۔ عابد صاحب کیا خیریت ہے نا؟ کہ حامد خان کی سٹیٹمنٹ نے آپ کو بھی ڈپریس کر دیا؟ میں نے ان کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا، مجھے پہلے آپ لوگوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، میں نے ان کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا۔ مجھے ان کی سٹیٹمنٹ بڑی سمپل ہے۔ حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک پہ جیو ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے کہا، اور میں مس کوٹ نہیں کرنا چاہتا، ورڈز ٹو دی افیکٹ، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی وہ پری میڈیٹیٹڈ فیصلہ تھا جو ججز کو بتا دیا گیا تھا اور اس حساب سے انہوں نے سزا دی نااہلی کی، پیریڈ۔ یہ میں آپ کو اس کی اسپرٹ بتا دی ہے۔ دیکھیں اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو مجھے نہیں معلوم، آپ ان سے پوچھیں نا جی ان کے پاس کیا ایسی انفارمیشن ہے۔ آپ کا نمبر تھا نا میرے پاس، ان کا نمبر نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر میں اس کا جواب کے لیے تو نہیں دے سکتا۔ آپ پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، یو ہیو ٹو ٹیک اے پرنسپل سٹانس۔ 5 سال پہلے چلا، اس کا آج 5 سال کے بعد کسی کو خیال آیا کہ یہ بات کریں کہ جی اس طرح سے اگر انہوں نے وہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں، تو یہ پھر ان کو پوچھنا چاہیے تھا۔ کسی شخص کی کیریکٹر اسیسنیشن ہوتی ہے اور پوری زندگی وہ اپنی اولاد کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ جیل بھیج دیتے ہیں، پھر وہ باہر چلا جاتا ہے، پھر آپ اپنا ملک کے اندر اپنی مرضی کی حکومت ایک لے آتے ہیں جس نے اس ملک کے بخیے ادھیڑ دیے اور ملک مقروض بھی ہو گیا۔ سو اٹ از ناٹ جسٹ کہ 5 سال پہلے والی بات عابد زبیری صاحب، اٹ از اے ویری کریٹیکل کرمنل ایکٹ اف ٹرو ایز کلیم بائی حامد خان صاحب۔ لیکن پھر بشیر بھائی، پھر جوڈیشری از ناٹ ٹو بی بلیمڈ سوللی، جو اور لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو بتا دیا گیا آف کورس، وہ کون لوگ تھے، میں کیونکہ آف کورس، سب کو لیکن بات یہ ہے کہ زبیری صاحب آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور آپ کا شمار ایز وکیل، آپ کا شمار جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے اور انتہائی پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کو پتہ ہے ہم ہر وکیل کو سلام کرتے ہیں، تو جج کے لیے تو ہم کھڑے رہتے ہیں، اس کے آگے تو بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ایلیگیشن آنے کے بعد اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر کسی کو کسی قسم کا
کو اگر شک رہ گیا تھا نا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا نا ان کے ایماندار ہونے پہ یا کمپیٹنٹ ہونے پہ. دیکھیں نہ ان کی ایمانداری پہ شک ہے نہ ان کی کمپیٹنس پہ کوئی شک ہے سر, لیکن اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے اس فورم سے, آپ کے اس چینل سے, کہ ان سے وضاحت لی جائے, پھر وہ کھل کے بات کریں, اس کھل کے یہ بتائیں کہ جی وہ کس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. ہر چیز پہ ہم وضاحت نہیں لے سکتے. اب اگر ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, میں ڈونلڈ ٹرمپ سے وضاحت نہیں دوں گا یہاں پہ بیٹھ کے. انہوں نے ایک کیپٹل ٹاک پہ ایک بات کرنی تھی, انہوں نے کر دی. اب اس کے بعد حامد خان صاحب نے اپنا فون بند کر لیا. اب مجھے بتائیں کہ آج کو میں نے ایک ایگزامپل دے دی, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا, آفیشل ری ایکشن اسٹیٹمنٹ پہ؟ دیکھیں میرا آفیشل ری ایکشن اس میں یہ ہوگا کہ مجھے جو بات انہوں نے کہی ہے میں I'm not privy to it, کہ وہ کس وجہ سے ان سے کہی ہے. میں ضرور ان سے پوچھوں گا یا ان سے کہوں گا آپ ان کو اپنے پروگرام پہ بلائیں اور ان سے اس کی وضاحت دیں. آپ تو پلیز مت پوچھے گا, آپ کا تو آپ جسے پوچھتے ہیں نا آپ کا فون لیک ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آڈیو سامنے آ جاتی ہے, پھر ہمیں پرابلم پڑ جاتی. آپ وجہ فرما رہے, لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ اگر کوئی وجاہت بات کی, دیکھیں لیگلی میں سمجھتا ہوں, میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کیا اور آپ سے آف دی ریکارڈ بھی میں نے آپ سے ہمیشہ بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا نواز شریف صاحب کے وہ لیگلی میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا. یہ میں نے آپ سے کہی. اور دوسری بات میں نے ہمیشہ یہ بات ہمیشہ آپ سے یہ بھی کہی اور مختلف پروگرامز میں کہ کسی پولیٹیشین پہ یا کسی آدمی پہ لائف ٹائم بین نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو چیزیں جو تھیں یہ بالکل غلط تھی. لیکن میرا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ اگر اس کو ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرتے تاکہ ان ساری پارٹیز کو بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. یہ صادق اور امین والا ایسا ایک آرٹیکل یہ آپ ہوتا ہے یہ ایک ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اس کو مینٹین اس میں بہت وضاحت اس کی بیسس پہ جس کو چاہتے ہیں آپ کو کیا پیمانہ ہے کہ کوئی صادق ہے امین ہے, کسی کو آپ کہتے ہیں صادق امین ہے, کسی کو کہتے ہیں نہیں ہے, ان کو لائف ٹائم بین کرا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل یہ آئینی ترمیم کے تحت ان چیزوں کو صحیح ہونا ہے. اور یہ جو شکیں جو ڈالی گئی تھی مارشل لاء کے زمانے میں آئین کے اندر ترامیم کر کے, یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اگر یہ ایڈریس ہو جاتی چیزیں جیسے ہمیشہ ہماری بار کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو سو موٹو میں جو ایکشن ہوتا ہے اس میں اپیل کا پروویژن ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ اسٹینڈ دیا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے تحت اس کے اندر دیا جائے. یہ ہمارا ہمیشہ بارز کا چاہے ہائی کورٹ بارز ہو سپریم کورٹ بار ہر بار کا یہ مطالبہ رہا ہے. لیکن طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی ہمارا ہمیشہ یہ رائے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے, یہ فیصلہ آیا تھا اور آج حامد خان صاحب نے یہ بات کہی ہے تو اس میں وزن ہے پتہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں سر کہ آپ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے آپ اس کی تنقید شروع کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری نے غلط فیصلہ. دیکھیں غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں, لیگلی غلط ہو سکتے ہیں, لیکن برریاتی پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے. آپ لیگلی, لیکن لیگل فیصلے کا اثر کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر غلط فیصلہ آ جائے تو وہ جو آدمی ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ اپنے وہ بچوں کو شکل دکھا رہے کہ یہ اپنی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. جی اب آپ بولیں اگر یہ سچی ہے تو یہ اگر کیا میں کہہ رہا ہوں سچی ہے تو پھر آپ ابھی بھی اگر مگر چونکے چنانچوں میں آگے بالکل. تو پھر یہ تو دیکھیں نا جی نیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, اور یہ جو نیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے اس میں جو سپریم کورٹ ہے وہ متحد نہیں ہو رہی, تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. نیا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو ڈر لگ رہا ہے رانا صاحب. میں آپ کو کھل کر بتا دوں, اگر نیا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا جب چیف جسٹس آف پاکستان جرنلسٹوں کو مل کر وہ سیاسی باتوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں سیاسی باتوں پہ, پھر وہ انتہائی متنازع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو اصولاً اس کے بعد استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اگر میں ان کی جگہ ہوتا. اور سیاسی لیڈر کی تائید کر رہے ہیں, وہ سیاسی لیڈر جو مختلف مقدمات میں ملوث ہے اور جس کے مقدمات وہ سن رہے ہیں اس کی وہ تائید کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے, اس کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے. تو پھر رانا صاحب جسٹس کی کسی کو امید نہیں رہتی اس شخص سے. میں کھل کر کہہ رہا ہوں آپ میں ہمت نہیں لاتے. بس دیکھیں نا کچھ نہیں پھر کچھ ساس کا بھی اثر ہوتا ہے, وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, پھر اور معاملات بھی. آپ گاڑیاں بھی فراہم کرتے ہیں مرسیڈیز جیسی کہ ان میں سفر کیا جائے. افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے, یہ انیکا بیٹھی, انیکا پہ کوئی اپنی ساس کا روب نہیں ہے, کوئی روب نہیں ہے بالکل. لیکن دیکھیں اور یہ سارا جو تماشا ہے اس کا ایک سلوشن تھا اس کا ایک سلوشن تھا مبشر صاحب کہ آپ اپنی انٹرنل فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے
تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ ختم ہو جاتا. لیکن کیونکہ ہم کیا کوٹوں نے ایسا چلنا ہے عابد بھائی, یہ تو بات صحیح ہے نا کہ سیٹرڈے کو یوٹیوبرز کو ملے, جرنلسٹوں کو ملے چیف جسٹس صاحب, ان سے انہوں نے پولیٹیکل باتیں بھی کی, کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں مجھے اس بات کا نہیں, ابھی آپ کی اس سے مجھے پتہ لگ رہا ہے, اگر وہ ملے مجھے نہیں معلوم کس کیپیسٹی میں ملے. سر آپ مجھے پہلے یہ بتائیں پچھلے 5 دن سے آپ کہاں رہ رہے ہیں, آپ کو کسی خبر کا نہیں پتا, آپ مجھے یہ یوٹیوب آپ کر رہے ہیں کہ مجھے اس طرح سے نہیں پتا کہ جا کے ملے انہوں نے سیاسی باتیں کی ہیں. سر میں یہی ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا آپ کی ابھی جو بات ہوئی ہے اس سے مجھے یہ پتا لگا ہے کہ وہ ابھی, کیونکہ آپ نے ابھی حامد خان صاحب کی بات کی, میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا تھا جو آپ نے ابھی فرمایا. تو دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر سے مجھے ملے ہیں اور انہوں نے ان سے باتیں کی, مجھے نہیں ملا ان کو بلایا گیا تھا یا خود ملے, مجھے نہیں معلوم وہ کس کیپیسٹی میں وہ میٹنگ ہوئی ہے یا انہوں نے ٹائم لے کے چیف جسٹس صاحب سے ملے, یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے پرسنلی. جی اگر وہ کورٹ رپورٹرز کو ملتے ہیں تو میں سمجھ لیتا کہ چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے کورٹ کے کوئی مینرز اور ایٹیکیٹس کے بارے میں بتانا ہو یا رپورٹنگ کے بارے میں بات کرنی ہو, ایجوکیٹ کرنا ہو. جب وہ رینڈم لوگوں کو مل رہے ہیں تو زبیری صاحب پھر وہ انیکا صحیح کہہ رہی ہے نا, 136 سے 140 پہ نمبر آئے گا نا, اور نیچے تو جا نہیں سکتا. چلیں ابھی ان کا ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہے, اور جیسے ویران صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے مرسیڈیز دی مجھے, یہ جو چیزیں ان کا, کیونکہ یہاں بیٹھ کے ایک بات کی جاتی ہے جس کی تردید کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے یا کسی ایک پارٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے, اس پارٹی کا کوئی بندہ آپ ایسی بی اے کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ صبح فون کر کے یا خط لکھ کر رجسٹرار سپریم کورٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ الزام لگے ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اور ہمیں بھی ایجوکیٹ کر دیں, ہم معافی مانگ لیں گے اگر غلط ہوگا تو. آپ کو میرے خیال سے مجھ سے زیادہ علم ہے ان چیزوں کا, کہ آپ کے بارے میں خبر ہے کہ ان کی کیا بات ہوئی, انہوں نے کیا بات کی اور کس طرح سے. وہ آپ کو تو پہلے ہی اس بات کی خبر, ہو سکتا ہے یوٹیوبرز نے اپنے یوٹیوب پہ یہ بات کی ہو, جو آپ مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن انہوں نے ضرور کی ہوگی, وہ آپ نے دیکھی ہوگی, جس کے دیٹس وائی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی, انہوں نے سیاسی بات کی, متنازع ہو گئے, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ نے ضرور سنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے یہ رائے قائم کی ہے کہ وہ انہوں نے غلط کیا اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر کیا ہے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, یہ آپ نے فرمایا. انیکا آپ تو اسلام آباد میں بیسڈ ہیں, اور یہ اسلام آباد کی سٹوری ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے سورسز کے مطابق 100% صداقت ہے, اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک امیج بلڈنگ کی طرف بھی معاملہ جا رہا ہے. اور کیونکہ صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے جوڈیشری کے حوالے سے, بالخصوص چیف جسٹس صاحب کو کافی زیادہ تانا زنی کا شکار وہ ہو رہے ہیں, تو اسی لیے جہاں تک میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں اس کے اندر 100% صداقت ہے. ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ جوڈیشری اب اپنے امیج کو صحیح کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے. لیکن امیج کو صحیح کرنے کے لیے عمر صاحب بڑا آسان کام ہے جوڈیشری کے پاس.